علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ مدرسہ نور مصطفیٰ کے اندر ان کا قیام کا انتظام ہے۔ الحمدللہ وہاں پر ہیں، جس وقت ان کا وقت آئے گا، جس وقت ان کا نمبر آئے گا تو وہ بھی ہماری اور آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے۔ ہم نبی کی نعت سننے کے لیے یا نبی کی نعت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے یا ہمارے پاس وقت نہیں مل پاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان لوگوں نے بھی نبی کی نعت پڑھی ہے جن کا تعلق آپ کے قرآن سے نہیں ہے، جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے، جو لوگ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن جب نبی کی نعت لکھتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں تو اس انداز میں پڑھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح کا سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں یہ سرزمین علی گڑھ کی سرزمین ہے، کیسا سماعت کرتے ہیں؟ ایک شاعر ہے جسے کرشن بہاری کہا جاتا ہے، اس نے کہا تھا انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے، انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے، یہ مانا کہ ہر لفظ محبت کا پھول ہے، جبریل کے پروں کی صدا یہ کہہ رہی ہے یہ اللہ کا کلام بھی تو نعت رسول ہے، جبریل کے پروں کی صدا یہ کہہ رہی ہے۔ جیسا میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ سبحان اللہ بولیں گے یا آپ لوگوں کا جس طرح سے رسپونس ہوگا، جواب ہوگا، ویسا جواب نہیں مل پایا ہے۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ کرشن بہاری نے کہا تھا انسان کی کیا مجال جو کاغذ پہ لکھ سکے، یہ مانا کہ ہر لفظ محبت کا پھول ہے، جبریل کے پروں کی صدا یہ کہہ رہی ہے یہ اللہ کا کلام بھی تو نعت رسول ہے، یہ اللہ کا کلام بھی تو نعت رسول ہے۔ یہی آواز اور آگے بڑھتی ہے تو ایک شخص ہے جسے پرمود آچاریہ کہا جاتا ہے، اس نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نبوت کیا، شجاعت کیا، سخاوت کیا، امامت کیا، ہزار عنوان ہیں اور ایک افسانہ محمد کا، ہزار عنوان ہیں اور ایک افسانہ محمد کا۔ یہی اور آواز آگے بڑھتی ہے تو ایک شاعر ہے جسے کور مہندر سنگھ بیدی کہا جاتا ہے، اس نے کہا تھا عشق ہو جائے کسی کو تو کوئی چارہ تو نہیں ہے، عشق ہو جائے کسی کو تو کوئی چارہ تو نہیں ہے، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں ہے۔ یہی آواز اور آگے بڑھتی ہے تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ دہر سے نور چلا حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، ان کی معراج وہ عرش بری پہ پہنچے، میری معراج یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ آئیے حضرات یہاں سے نعت گوئی کے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ مدرسہ نور مصطفیٰ کے محمد شعیب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ چراغوں کو بجھانا چاہتی ہے، ہوا بھی آب و دانا چاہتی ہے، امیر شہر آنکھیں بند کر لے اب غریبی مسکرانا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کہہ رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے گئے، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے گئے، ہے رتبے میں یہ کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے،
میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے سدا ٹکڑے محمد کے، تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا، کہ دیتے گئے تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ السلام علیکم۔